اخلاص نہیں ہے، نیت میں یہ ہے کہ میں اتحاد کو کمزور کروں گا، نیت اور سوچ میں اخلاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیسی ایک کھڑی عمارت کو، جو ایک اتحاد کی عمارت ہے جس کو لوگوں نے اپنے آنسوؤں سے مضبوط کیا، اس کو کیسے اس میں کمزور کر سکتا ہوں۔ تو یقین جانیے یہ کبھی یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں آزما کر دیکھ لیا ہوں اپنی زندگی میں، نامصائب حالات میں بھی ہم نے حصہ لیا انتخابات میں، اور اللہ نے ہم کو غیب سے کامیابی دی۔ جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ایم ایل اے ہے، مجلس کا کیا ہوگا، مگر اللہ سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے۔ ہمارے قائد ہمیشہ ہم کو سکھاتے رہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اپنی نیت میں اخلاص رکھو اور محنت کرو اور اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ یاد رکھیے جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، جو ہر چیز کو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، بلکہ اللہ مشکلات میں بھی اللہ اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم تمام کو کوشش کرنا ہے۔ جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی صحت کے لیے دعا کریے۔ یقیناً بحیثیت ایک خاندان کے فرد کے، بحیثیت ایک بھائی کے، میں دیکھتا ہوں کہ کیسی ان کی طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ آپ جانتے ہیں، اللہ ان کو نئی جان دیا، اللہ ان کو صحت دیا، مگر آج بھی ان کی صحت ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ بس ایک انسان کی ایک ضد ہے اور ایک عزم ہے، اور یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کو آج بھی آپ کے درمیان میں رکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ان کے حوصلے کو، ان کے جذبے کو، ان کے اخلاص کو اور ان کے جو خواب ہیں، نہ صرف چندرائن گٹا کی عوام کے لیے، بلکہ ان کے جو خواب ہیں قوم اور ملت کے اتحاد اور اس کی مضبوطی کے لیے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام خوابوں کو اپنے فضل و کرم سے اللہ اس کو پورا کرے۔ آپ جماعت کی طرف سے اور میں مبارکباد دیتا ہوں سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تمام ذمہ داروں کو، اللہ ان کی خدمات کو اللہ قبول کرے، اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے، اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے، اللہ ان کو اور دولت دے، تاکہ وہ اس طرح کے تعلیمی ادارے نہ صرف چندرائن گٹا کی عوام کے لیے بلکہ پورے حیدرآباد، تلنگانہ، بلکہ اس سے باہر بھی ہو سکے، تو اللہ یہ کام ان سے لے لے، کیونکہ جو چیز مسلمانوں کو نیچے کھینچ رہی ہے، جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ غریبی اور مفلسی کا شکار بنا دیتی ہے، جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیتی ہے، تو وہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ چاہے آپ کسی جگہ پر ہوں، آپ کو اپنی اولاد کو تعلیم دلانا ہے۔ اگر کسی چیز کے لیے جہاد کرنے کا وقت اگر ہے تو جہاد کرو علم حاصل کرنے کے لیے۔ جس دن آپ علم حاصل کر لو گے، آپ کے بچے اور خاص طور سے اپنی بچیوں کو پڑھائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کتنا برا ہے، کتنا گندا ہے، کس طریقے سے جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج گھروں میں مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ بیٹوں سے زیادہ بچیوں کو پڑھائیے، آپ بچیوں کو قابل بنائیے اور ان کو اتنا طاقتور بنا دیجئے کہ وہ خود جب علم سے طاقتور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے نہ صرف ہمارے گھر کا بلکہ ہمارے بچیوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک باپ کے لیے ہمیشہ، ایک باپ اگر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی رہتا ہے تو اس کو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر میری آنکھ بند ہو جائے گی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کو پڑھائیے، خوب قابل بنائیے، اور مجلس کی نمائندگی پر سالار ملت کی اور فخر ملت علیہ الرحمہ کی اس کوششوں کی بنیاد پر آج تلنگانہ میں 4% ریزرویشن ہے مسلمانوں کے لیے، جو BCE کے نام سے ہے۔ تو اگر ہم 12ویں جماعت تک اچھا پڑھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ کسی گورنمنٹ کے یا کسی کورس میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ریزرویشن بھی ان کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ
ان کی تعلیم مکمل بھی ہو سکتی ہے، اعلیٰ تعلیم کی، ہائر ایجوکیشن کی۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میں بول سکتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ جناب اکبر الدین اویسی کی تقریر کے بعد بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، مگر میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انتخابات ہونے والے ہیں بلدیہ کے، ہمارا تو جاری ہے، بہار سے شروع ہوا تھا، اب چلے گا سلسلہ، چندرائن گٹا میں بھی جلسے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت بولنا ہے، بہت بولنا ہے، اور بولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ کوئی اگر آپ کو مشکل وقت میں نظر آتا ہے، اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے، تو پہلا فون آپ کرتے ہیں کہاں ہے رے مجلس والے، یعنی ان کے جملے میں بھی کیا ہے، کہاں ہے رے مجلس والے، انہیں یہ نہیں بولتا انہوں کہاں ہے، انہوں کہاں ہے، کہاں ہے رے مجلس والے۔ تو یہ ایک محبت کی نشانی ہے، یہ ایک طلب کی نشانی ہے۔ تو میں سلام کرتا ہوں، الحمدللہ مجلس آپ کے درمیان میں ہے، تھی، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ جو لوگ مصیبت کے وقت نظر نہیں آئے، اب ضرور الیکشن کے وقت نظر آئیں گے، آنے دیجئے، یہ عوام طے کرے گی۔ بہار میں بھی بہت پکارے، بہت بولے، اتنا بولے کہ بی ٹیم ووٹ کاٹتے ہیں، یہ کاٹتے ہیں، فلاں کاٹتے ہیں۔ اللہ ان کو بتا دیا کہ کیا نتیجہ نکلا۔ اور دیکھیے وہاں پر بھی ہمارا اخلاص تھا، ہم تو تیار تھے کہ آؤ بات کرو، مگر سب کو یہی تکلیف تھی کہ نہیں، شیروانی سے نہیں بات کریں گے، سب سے بات کریں گے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ نہیں بات کریں گے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے وہاں پر بھی عزت سے نواز دیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ جو سیاسی سفر کا آغاز فخر ملت اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا، اور جس کو وسعت اور طاقت سالار ملت نے دی، انشاءاللہ تعالی ہم اسی سفر پر گامزن ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی اور مرحوم قائد کے ساتھ جو جتنے مرحوم قائدین ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین یہ کام کر رہی ہے۔ آپ ان تعلیمی اداروں میں اس کی مدد کریے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوطی آپ نے ہمیشہ عطا کی، اتحاد کو اور مضبوط کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔